دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے مرزا محمد ہادی رسوا کی ناول نگاری۔ چلیے ان کی ناول نگاری کے بارے میں ہم جاننا شروع کرتے ہیں۔ پریم چند سے پہلے اردو ناول کی تاریخ میں سب سے اہم نام مرزا محمد ہادی کا ہے، جو امراؤ جان ادا کی اشاعت کے بعد رسوا تخلص سے مشہور ہوئے۔ بہت ذہین انسان تھے، مگر مزاج لاوالی پایا تھا، جم کر کوئی کام نہ کر سکے۔ طبیعت کا رجحان ریاضی اور نجوم کی طرف تھا۔ سب سے پہلے ریلوے میں آفیسر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے، مگر اس کام میں ان کا جی نہ لگا۔ آخر سبکدوش ہو گئے، مطلب کام چھوڑ دیا۔ پھر نخاس لکھنؤ کے ایک فارسی مدرسے میں بطور معلم ملازم ہو گئے۔ تصنیف کا شوق تھا، اسی نے ان کا نام زندہ رکھا۔ مختلف موضوعات پر 2 درجن سے زیادہ کتابیں بھی لکھیں، ان میں زیادہ تر ناول ہیں۔ ان میں سے بیشتر لکھنؤ اور اس کے آس پاس کی زندگی کی گردش وغیرہ ہے۔ لکھنؤ اور لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے، مطلب وہاں کی تہذیب، وہاں کے رہن سہن، سب چیز ان کے مطلب خوب اس سے واقف ہیں۔ یہیں 1858 میں ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی اور یہیں زندگی گزری۔ لکھنؤ میں جو کچھ دیکھا اپنی تحریروں میں اس کی ہو بہو تصویر اتار دی۔ یہی ان کا اصل کمال ہے، جو کچھ بھی اپنے لکھنؤ میں دیکھا، جو کچھ وہاں رواج دیکھے، وہ ہو بہو انہوں نے تصویر اتار دی، اس کی لکھ دیا اس کے بارے میں۔ امراؤ جان ادا کے علاوہ ان کی خاص تصانیف ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ امراؤ جان کے علاوہ جو خاص ہیں: ذات شریف، شریف زادہ، اختری بیگم، بہرام کی رہائی، طلسمان، خونی بھید، خونی عاشق اور افشار راز۔ لیکن مرزا محمد ہادی رسوا کا نام زندہ ہے تو اس لیے کہ وہ امراؤ جان کے مصنف ہیں، اور باقی کتابوں کے نام صرف اس لیے زندہ ہے کہ وہ بھی امراؤ جان ادا کے مصنف کی تخلیق ہیں۔ آئیں اب ہم امراؤ جان ادا کے بقائے دوام کا راز تلاش کرتے ہیں کہ وہ امراؤ جان اتنی مشہور ناول تھی، وہ کس طرح، اس میں کیا کیا خاص باتیں تھیں۔ چلیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کوئی کتاب اگر اپنے وجود میں آنے کے 50 سال بعد بھی دلچسپی سے پڑھی جائے تو اسے ادب کے عالیہ مرتبے میں شمار کیا جائے گا۔ امراؤ جان ادا تقریباً 1 صدی پہلے لکھی گئی تھی۔ اس کی 100 سالہ زندگی میں کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جب اس کی مقبولیت کو گہن لگا ہو۔ فن کے پارکھوں نے ہر دور میں اسے خراج تحسین پیش کیا اور اعتراف کیا کہ یہ اردو کا پہلا ناول ہے جو فن کی کڑی سے کڑی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ یہی اس کی بقا کا دوام کا راز ہے۔ اب ہم جانتے ہیں اس کا ناول کا موضوع کیا ہے اور ناول نگار نے کس مقصد کے پیش نظر اسے تصنیف کیا ہے۔ اس پر ایک زمانے سے بحث ہوتی جا رہی ہے۔ بعض لوگ کا خیال ہے کہ مصنف ایک طوائف کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتے ہیں۔ اگر ناول نگار کا مدعا یہ ہوتا تو وہ طوائفوں کی زندگی سے گھنونے پن پر زور دیتا اور ان کی زندگی کے وہ پہلو اجاگر کرتا کہ پڑھنے والا ان سے نفرت کرنے لگتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ناول نگار نے اپنے زمانے یعنی 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں لکھنؤ اور اس کے آس پاس کی زندگی میں جو کچھ دیکھا اسے منوعاً امراؤ جان ادا میں پیش کر دیا۔ وہاں کی تہذیب و معاشرت کی تصویر کشی ہی ناول کا مقصد ہے۔ مطلب انہوں نے امراؤ جان ادا کے جو انہوں نے لکھا ہے صرف اس کو ایک مدعا بنا کر ان کا وہ ہے کہ یہ وہاں لکھنؤ کی تہذیب کی پوری ہو بہو امراؤ جان ادا کے نام سے پوری وہ دکھا دیں، وہاں کی معاشرت کی تصویر کشی کر دیں۔ مرزا محمد ہادی زیادہ غور و فکر کرنے کے عادی نہیں تھے، مگر انہوں نے اس نقطے کو پا لیا کہ طوائف کا کوٹھا ہی ایک ایسا اسٹیج ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ کا ہر کردار کبھی نہ کبھی اس تک پہنچتا ہے اور اپنا پارٹ ادا کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے سن ہی رکھا ہے کہ کسی زمانے میں بڑے بڑے امیروں، جاگیرداروں اور نوجوانوں کے بیٹوں کو مجلس آداب اور گفتگو کا ہنر سیکھنے کے لیے طوائف کے کوٹے پر بھیجا جاتا تھا۔ امراؤ جان ادا ناول کی سیر کیجئے تو ایسے بوڑھے بھی یہاں بیٹھے اور دل بہلاتے نظر آتے ہیں جن کے منہ میں نہ دانت اور نہ پیٹ میں ہاتھ۔ شرمیلے نواب سلطان سے بھی یہی ملاقات ہوتی ہے۔ حد یہ ہے کہ ڈاکو فیض علی بھی رات کی تاریکی
گہری ہونے پر یہاں آ پہنچتے ہیں، جن کا کوٹھے پر آنا ممکن نہیں۔ یہ پورا کوٹھا ان تک جا پہنچتا ہے۔ میلوں، تماشوں اور عرسوں کا ذکر کیے بغیر لکھنؤ کی معاشرت کا نقشہ کیسے مکمل ہو سکتا تھا؟ اس کا حل مصنف نے اس طرح نکالا کہ طوائفوں کو سیر کے بہانے وہاں لے گیا۔ بیگمات کی زندگی اور محلات کی اندرونی منظر کو دکھانے مقصود ہیں، تو مجرے کے لیے امراؤ جان کا وہاں لے جانا کیا دشوار ہے؟ لکھنؤ کی بربادی کے دوران پناہ لینے کے لیے طوائف مسجد میں جا پہنچے تو مولوی صاحب سے ملاقات کیسے نہ ہوگی؟ بے روزگاروں اور گواروں اور لٹیروں کو پیش کرنے کی صورت یہ نکالی گئی کہ شہر کے باہر نواب سلطان کی کوٹھی میں امراؤ جان مقیم ہیں، تو لٹیرے لوٹ مار کے لیے وہاں آ پہنچتے ہیں۔ غرض خانم کے کوٹھے کو مرکز بنا کر ناول نگار ہمیں سارے لکھنؤ کی سیر کرا دینا چاہتا ہے اور اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ اب ہم اس کے پلاٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ پلاٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، اکیرا پلاٹ، دوسرا توہرا پلاٹ۔ اکیرا پلاٹ میں شروع سے آخر تک ایک ہی قصہ ہوتا ہے، اس لیے مصنف اور قاری دونوں کے لیے اسے گرفت میں لینا آسان ہوتا ہے۔ قصے دو یا دو سے زیادہ ہوں تو مصنف کے لیے اس کا نبھانا دشوار ہوتا ہے۔ قاری کی توجہ برقرار نہ رہے تو دوہرا پلاٹ کے ناول کو سمجھنا اور اس سے لطف اندوز ہونا مشکل ہوتا ہے۔ امراؤ جان ادا کا جو پلاٹ ہے وہ دوہرا پلاٹ ہے۔ کیسے؟ امیرن ایک کمسن لڑکی ہے، بنگلہ فیض آباد کی آبائی وطن میں رہتی، اس کا وطن وہاں پر تھا۔ دلاور نام کا ایک بدماش امیرن کے باپ سے دشمنی رکھتا تھا، وہ امیرن کو اغوا کر کے لکھنؤ لے جاتا ہے۔ دوران سفر جس کوٹری میں امیرن ٹھہرائی جاتی ہے اسی میں ایک اور لڑکی رامدئی بھی لائی جاتی ہے۔ لکھنؤ میں امیرن کو ایک طوائف خانم خرید لیتی ہیں اور اسے امیرن سے امراؤ جان بنا دیتی ہیں۔ رامدئی کو ایک نوابزادے سلطان کی ماں اپنے بیٹے کے لیے مول لے لیتی ہیں، مطلب خرید لیتی ہیں۔ بقول امراؤ جان ایک کو کوٹھی میسر ہوتی ہے، جو رامدئی ہوتی ہے اس کو کوٹھی میسر ہوتی ہے، اور دوسری امیرن جو ہوتی ہے جو امراؤ جان بن جاتی ہے اس کو کوٹھا میسر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے مختلف ماحول میں زندگی دونوں کی الگ الگ گزرتی ہے، اور اس طرح دو قصے الگ الگ چلتے ہیں۔ ایک دن امراؤ جان مجرے کے لیے نواب سلطان کی کوٹھی میں جاتی ہیں، یہاں اس کی ملاقات رامدئی سے ہو جاتی ہے۔ اس طرح دونوں قصے مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور قصہ انجام کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی خاص بات یہ ہے کہ دوہرا پلاٹ کے باوجود قصہ پوری طرح گھٹا ہوا ہے اور کہیں جھول نظر نہیں آتا۔ واقعات ایسی فطری ترتیب سے پیش آتے ہیں کہ کہیں الجھن پیدا نہیں ہوتی اور پورا ناول قاری کی گرفت میں رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پلاٹ کی تیاری میں ناول نگار نے بڑی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ کردار نگاری کے نقطہ نظر سے اب ہم کردار نگاری کے اس امراؤ جان ادا کے کردار نگاری کے بارے میں جانتے ہیں۔ کردار نگاری کے نقطہ نظر سے بھی امراؤ جان ادا اردو کا پہلا کامیاب ناول ہے۔ ناول کی تکنیک میں کردار نگار کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ناول نگار کا کمال اس میں ہے ایسے کردار تخلیق کرے جو حقیقی اور اصلی زندگی سے لیے گئے ہوں، اس پر اصلیت کا دھوکہ ہو۔ ناول ایک بار پڑھ لینے کے بعد وہ ہمارے دل و دماغ میں اس طرح بس جائیں کہ جب بھی اس کا خیال آئے یہ محسوس ہو کہ ہم برسوں سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے کردار اسی طرح ہیں، کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کردار فرضی ہیں اور محض مصنف کی جنبش قلم سے وجود میں آئے ہیں۔ ناول کے کردار دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو ناول کے بیشتر حصے پر چھائے ہوئے ہیں، مصنف نے بڑی محنت سے ان کی اصلیت کا رنگ بھرا ہے، مختلف زاویوں سے ان پر روشنی ڈالی ہے۔ دوسرے وہ جو دیر کو نظر آتے ہیں اور نظروں سے اونجھل ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے دل و دماغ پر دائمی نقش چھوڑے بغیر نہیں رہتے۔ ناول کے مرکزی کردار ہیں خانم، حسینی بوا، بسم اللہ جان، خورشید خان، گوہر مرزا، نواب سلطان، رامدئی اور سب سے بڑھ کر خود امراؤ جان۔ اس میں خانم کو لیجئے، خانم سے ہماری پہلی ہی ملاقات اس قدر بھرپور ہے کہ اس کے خد و خال پوری طرح نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مصنف
اس کا تعارف ان الفاظ میں کراتا ہے۔ اس زمانے میں اس کا سن قریب 50 برس تھا۔ کیا شاندار بڑھیا تھی، رنگ تو سانولا تھا مگر ایسی بھاری بھرکم جامع زیب عورت دیکھی نہ سنی۔ بالوں کے آگے کی لٹیں بالکل سفید تھیں، ان کے چہرے پر بھی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ مل کا دوپٹہ سفید، کیسا باریک چنا ہوا کہ شاید و باید، عہدے مشروع کا پاجامہ، بڑے بڑے پائچے، ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے کلائیوں میں پھنسے ہوئے، کانوں میں سادی دواتیاں لاکھ لاکھ بناؤ دیتی تھیں۔ پلنگڑی سے لگی ہوئی قالین پر بیٹھی ہیں، کنول روشن ہے، بڑا سا نقشی پاندان آگے کھلا رکھا ہے، سامنے ایک سانولی سی لڑکی ناچ رہی ہے۔ ناول کے آگے بڑھتا ہے تو قدم قدم پر اس شاندار بڑھیا کا روب داب نظر آتا ہے اور اس کے معاملے فہمی کا قبیل ہونا پڑتا ہے۔ مول تول کر کے امیرن کو تو یہ خرید لیتی ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ رامدئی کن داموں میں بک چکی، اتنے تو پھر یہ بولتی ہے اتنے تو ہم بھی دے دیتے۔ لڑکیوں کے اغوا کر کے بیچ ڈالنے پر اس کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ خدا جانے کہاں سے معصوم بچیوں کو اٹھا لاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رائے دیتی ہے کہ عذاب ثواب تو انہی کم وقتوں کو ہوگا، یہاں نہ بکتی تو کہیں اور بکتی۔ اس زمانے کے ریاکاری پر روشنی ڈالتا ہے نواب سلطان کے ہاتھوں خان صاحب کا قتل ہو جانے پر وہ ذرا نہیں گھبراتی، ان کی لاش کو اٹھا کر پھینکوا دیتی ہیں۔ گوہر مرزا کا کردار بھی غضب کا جیتا جاگتا اور دلچسپ کردار ہے۔ امراؤ جان رسوا سے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں، ڈومنی کا بیٹا تھا، قدرتی لیدار آواز، بتانے میں مشاق، بوٹی بوٹی پھڑکتی تھی، ادھر میلے سر سے آگاہ۔ جب مولوی صاحب مکتب میں نہ ہوتے تھے تو خوب جلسے ہوتے تھے، کبھی میں گانے لگی وہ بتانے لگے، کبھی وہ گا رہے ہیں میں تال دے رہی ہوں، بغیر میری اس کی سنگت کے لطف نہ آتا ہے۔ یہ گوہر مرزا بھی عجب ذات شریف ہے، مطلبی، مکار، کام چور۔ نواب سلطان نے امراؤ جان کو نذرانے میں اشرفیاں بھیجی ہیں، آدھی یہ بطور انعام ہڑپ لیتے ہیں، بے شرم ایسے ہیں چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ امراؤ کو مفت مشورہ دیتے ہیں، خانم سے یہ اشرفیاں چھپائی جاؤ، برے وقت میں کام آئیں گی۔ یہ امراؤ جان کے باغ جوانی کے پہلو خوشاچی ہیں، مطلب بہت قریبی ہیں ان کے۔ امراؤ جان کے دل میں بھی ان کے لیے نرم گوشہ ہے، نرمی ہے مطلب ان کے لیے، آخر تک انہیں بھرے جاتی ہیں، مطلب ان کو پیسے دینا وغیرہ، کوئی کام میں کوئی مدد کرنا کرتی رہتی ہیں، اور یہ بے حیا مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں۔ خیر کچھ بھی صحیح ہے، بہت دلچسپ۔ نواب سلطان کے بارے میں جانے، نواب سلطان شرمیلے کم سخن انسان ہیں۔ بیگم جو کبھی رامدئی تھی، ان کی قدردانی وفاداری کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ گوساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ باہر کچھ کرتے ہوں تو اس کی خبر نہیں، اور اصلیت بھی یہی ہے کہ کوٹھی کے اندر وہ بیوی کے فرمانبردار شوہر، مگر باہر امراؤ جان کے جانثار عاشق۔ تمام اہم کرداروں کا ذکر تو اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں، مگر اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ سب سے جاندار، سب سے دلکش اور دل کو چھو لینے والا کردار امراؤ جان کا ہے۔ یہ ناول انہی کے نام پر ہے اور شروع سے آخر تک وہی اس پر چھائی ہوئی ہیں۔ ناول نگار نے سب سے زیادہ محنت اسی کردار کو تراشا ہے اور خوب تراشا ہے۔ نیم پر چڑھ جانے والے مولوی صاحب اور مسجد میں امراؤ جان کو دیکھ کر اس خیال سے خوش ہونے والے مولوی صاحب کہ یہ عورت ضرور طاق بھرنے آئی ہے۔ امراؤ جان کو لے اڑنے والے فیض علی نواب سلطان کے ہاتھوں مارے جانے والے خان صاحب بہت ذرا سی دیر کو ہمارے سامنے رہتے ہیں، مگر ایسے جاندار ہیں کہ ہمارے ذہن سے کبھی محور نہیں ہو سکتے، مطلب ہمارے ذہن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ان کرداروں کے خالق نے جزیات نگاری سے کام لیتے ہوئے ان کے بارے میں معمولی سے معمولی بات بھی تفصیل سے بیان کر دی ہے، اور درجن بھر سے زیادہ زندہ جاوید کردار پیش کر کے اور ناول کے سرمایہ میں پیش قیمت اضافہ کر دیا ہے۔
اب ہم ناول کی تکنیک کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون سی تکنیک اس میں یوز کی گئی ہے۔ ناول ہو یا افسانہ، عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پورا قصہ واحد غائب کی ضمیر میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ مثلا مصنف بتاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی، اس کا نام کبرا تھا، اور ایک لڑکی تھی، اس کا نام صغرا تھا۔ اس میں ایک سلیقہ شعر تھی، دوسری بدتمیز تھی۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مصنف واحد متکلم میں پورا قصہ سنا دے، مثلا میں نے یہ دیکھا، یہ کیا، یا پھر کوئی کردار وضع کرے اور وہ سارا قصہ سنائے۔ یہ تکنیک ذرا مشکل ہے لیکن ہے ذرا پر اثر، کیونکہ ہم ایک ایسے شخص کی زبان سے قصہ سنتے ہیں جو خود افراد قصے میں شامل ہے۔ اس سے قصے پر ہمارا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ امراؤ جان ادا پر یہی تکنیک اختیار کی گئی ہے کہ جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں وہاں موجود تھا، اس طرح بنائیے۔ اس وجہ سے ناول ہمارے ذہن پر مضبوطی سے اثر کرتا ہے۔ رسوا سے امراؤ جان کی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ کریت کر ان سے بیتے دنوں کی باتیں پوچھتے ہیں اور جب تحریر میں لا کر ایک مکمل ناول تیار کر دیتے ہیں، جیسے امراؤ جان کی سوانح عمری بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس تکنیک سے مصنف نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ رسوا خود مرزا محمد ہادی تو نہیں لیکن ان کے نمائندے ضرور ہیں۔ وہ قصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ امراؤ جان اگر اپنے ماضی کے قصے بے کم وقاصت کہہ دیں تو بے حیا کہلائیں۔ ایسے موقعوں پر رسوا کریت کر اور اصرار کر کے ان سے بہت کچھ معلوم کر لیتے ہیں۔ بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں امراؤ جان کو فطری طور پر بہت کچھ کہنا چاہیے لیکن ان سے ناول کو آگے بڑھانے میں مدد نہیں مل سکتی۔ ایسے موقعوں پر رسوا کہہ اٹھتے ہیں کہ جانے بھی دیجیے، اس غیر ضروری تفصیل سے کیا فائدہ ہوگا، اس ناول کے واقعات قابو میں رہتے ہیں۔ مصنف نے یہ تکنیک بہت سوچ سمجھ کر اختیار کی ہے۔ مطلب یہ قصہ تو نقلی ہے لیکن انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ یہ خود وہاں موجود تھے، رسوا جو تھے وہ خود وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس طریقے سے یہ تکنیک اس میں یوز کی ہے، اور انہوں نے اس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ان امراؤ جان سے پوچھ کر کے آپ کی زندگی میں کیا ہوا، کس طرح حالات ہوئے، اور انہوں نے یہ پورا قصہ اپنے پاس سے لکھا ہے۔ یہ صرف انہوں نے تکنیک یوز کی ہے کہ یہ وہاں موجود تھے۔ واقعیت اور اصلیت سے ادب میں یہ الگ ہمارا پوائنٹ ہے کہ اصلیت اور واقعیت، چلیے اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ ادب میں یہ مراد نہیں کہ وہی پیش کیا جائے جو سچ مچ پیش آ چکا ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایسا ہونا قرین قیاس ہے، مطلب ایسا ہونا ہو سکتا ہے، ایسا واقعہ پیش آنا بالکل ممکن ہے۔ مثلا یہ ضروری نہیں کہ مولوی نذیر احمد کے ناول مرات العروس کی اکبری اور اصغری کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں ضرور ہو گزری ہوں گی۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس طرح کی لڑکیوں کا وجود ممکن ہے یا نہیں۔ اگر ممکن ہے تو اسی کا نام اصلیت و واقعیت ہے۔ یہ بحث اکثر اٹھتی رہی ہے کہ امراؤ جان نام کی کوئی طوائف اصلیت میں ہو گزری ہے یا یہ مصنف کی ذہن کی پیدائش ہے۔ اگر ہو گزری ہے اور اس نے جو واقعات خود بیان کیے ہیں مصنف نے اس کو قلم بند کر دیا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، البتہ اس سے مصنف کا رتبہ گھٹ جاتا اور کہا جا سکتا ہے کہ قصہ تو انہوں نے بنایا ہی نہیں، بنایا مل گیا۔ اگر وہ اس طرح کرتے تو اگر وہ اپنے ذہن سے نہیں لکھتے، اگر وہ کسی کی سنی سنائی لکھ دیتے تو ان کا رتبہ تھوڑا گھٹ جاتا، اور صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاں بھائی ایک کہانی سنی اور اپنی تحریر میں لکھ دی۔ انہوں نے صرف اسے لکھنے کی زحمت کی اور ناول نگار بن گئے۔ اگر امراؤ جان اصلیت میں تھی ہی نہیں، یہ کردار مصنف نے خود وضع کر لیا، اپنے دماغ میں خود ہی بنا لیے، تو ان کا مرتبہ دگنا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک تو انہوں نے قصہ گھڑا، واقعات کی ترتیب قائم کی اور اسے لفظوں میں ڈالا۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ 1857 کے غدر کے ارد گرد اس نام کی کوئی طوائف لکھنؤ میں نہیں ہوئی، البتہ اس سے پہلے ہو گزری ہے۔ رسوا بھی خود مرزا محمد ہادی نہیں، ان کا تخلص ہادی تھا، رسوا نہیں۔ رسوا مرزا محمد ہادی
کا वजह किया हुआ एक किरदार है। सबूत यह है कि मोहम्मद हादी 1858 में पैदा हुए, 57 में वो हुई गद्र, मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी वो हुई, और 1858 में तो ये खुद ही पैदा हो रहे हैं। जो वाक़यात अमराव जान सुनाती हैं इनसे अंदाज़ा होता है कि गद्र के ज़माने तक ज़िंदगी बहुत सी बातें गुजर चुकी थी। मिर्ज़ा की विलादत के वक्त, मतलब पैदाइश के वक्त, अमराव जान की उम्र 30-35 से कम तो किसी तरह नहीं रही होगी। जिनकी उम्रों में इतना फ़र्क हो, इनके दरमियान ऐसी बेतकल्लुफ़ी नहीं हो सकती। मिर्ज़ा और अमराव जान के दरमियान है। असलियत यह है कि मिर्ज़ा ने रुसवा नाम का एक किरदार घड़ लिया और इसी के ज़रिए किस्सा सुनवाया। जब नावल शाया हुआ तो इसके वाक़यात लोगों को बिल्कुल असली लगे और लोग मिर्ज़ा से पूछने लगे कि रुसवा क्या आप ही हैं, क्या रुसवा आप ही हैं। आखिरकार उन्होंने भी तस्लीम कर लिया। उन्होंने भी मतलब वही तकनीक यूज़ करी है ना कि मैं खुद वहाँ मौजूद था, तो इन्होंने कहा हाँ मैं ही था। अमराव जान ने अपनी आप बीती मुझी को सुनाई थी। चुनाचे हमें भी ये तस्लीम करने पर क्या गर्ज हो सकता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी ही रुसवा थे, मान ले हम भी। यही नहीं, अमराव जान में और असलियत पैदा करने के लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया। अब बात आती है नावल की फ़िज़ा। बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस ज़माने के लखनऊ की थी। हर तरफ ऐश व इशरत का बाजार गर्म था। फारिगुल बाली का दौरा था। तवाइफों के कोठे पर बेफिक्र रईसों और नौजवानों का आना जाना था। रग रग महफिल आरास्ता होती थी। शेर व शायरी की फ़िज़ा गालिब थी और मुशायरों का आम रिवाज था। मेलों और उर्सों में खूब रौनक होती थी। त्यौहार बड़ी शान से मनाए जाते थे। गर्ज इस नावल में लखनऊ पूरी तरह जी उठा है। अब बात आती है नावल की ज़बान। इस अहद के तकाजे के मुताबिक अदबी बल्कि शायराना है। अमराव जान खुद शायरा हैं और अदा तखल्लुस उनका। शेर व शायरी की महफिल ही रुसवा से उनकी मुलाकात का जरिया बनती है। नावल का आगाज़ ही इस शेर से होता है। हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं, लेकिन अब तमहीद ज़िक्र दर्द मातम हो गए। इसके बाद भी जा बजा हस्ब वहाल अशार से काम लिया गया है। ज़्यादातर अबवाब किसी न किसी शेर से ही शुरू होते हैं। अब मुकालमा निगारी की बात करते हैं। मुकालमा निगारी भी अमराव जान अदा की मुसन्निफ ने हद दर्जे महारत और सलीके मंदी का सबूत दिया है। लखनऊ के मुख्तलिफ तबकों के बोलचाल से वो बखूबी वाकिफ थे, क्योंकि उनकी पैदाइशी वहीं हुई थी। उन्होंने हर किरदार के मुंह से वही मुकालमा अदा करा है जो इससे कामिल मुताबिकत रखते हैं। मसलन खानम की गुफ्तगू सुनिए तो एहसास होता है कि एक ज़माना शनास मुअम्मिर दुनिया की नशीब व फराज से आगाह तवाइफ महवर कलाम है। बुआ हुसैनी, खुर्शीद खान, बिस्मिल्लाह जान की डायलॉग इनके अलग अलग मिजाजों के आयनेदार हैं। गोहर मिर्ज़ा, नवाब सुल्तान और मौलवी साहब के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ साहिब कलाम के किरदार की नकाब कुशाई करता है और इनकी नफ्सियात से कारी को आगाह करा देता है। मतलब अगर होते भी उस लखनऊ में जिस तरह बोलचाल थे, उसी तरह इन्होंने मुकालमा निगारी में भी उसी जबान में बुलवाया है। अमराव जान जब अपने पेशे से तौबा कर चुकी और सिर्फ नाच मुजरे पर बस रोकात रह गईं, इस जमाने का जिक्र करते हुए कहते हैं, अक्सर मेरे जी में आया, मतलब ये अमराव जान कहती हैं कि अक्सर मेरे जी में आया कि किसी मर्द आदमी के घर जा बैठूं, लेकिन फिर ख्याल आया लोग कहेंगे आखिर रंडी थी, ना कफन चोंगा किया। हासिल कलाम ये कि अमराव जान उर्दू का पहला नावल है जो फ़न की कसौटी पर पूरा उतरता है। इसे मोहम्मद मिर्ज़ा हादी रुसवा ने लिखा है, जो बेमिसाल कारनामे और उर्दू का शाहकारा नावल कहा जाता है और है भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं उर्दू ऑनर्स में पढ़ रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।